السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، بلوچستان بکٹی سے خلیفہ محمد رضا قادری نے حزب البحر کے ورد کے متعلق سفر المظفر میں کس طرح اس کا چلہ کیا جائے، مشائخ عظام کے طریقے کے مطابق بیان و توجہ۔ الجواب: عزیز من، حزب البحر پر پہلے بھی ہمارا ویڈیو اور نوٹ موجود ہیں۔ تمام سالکین طریقت اور درگاہ سے محسنین کرم فرماؤں کو بخوبی علم ہے، دوبارہ مخلوق خدا کے لیے تعلیم کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ دعائے حزب البحر امام طریقت قطب الاقطاب اعلی حضرت شیخ سید امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کو حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ میں تعلیم فرمائی۔ یہ حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ کریمہ میں بہترین اور مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس کی دعوت تمام دعاؤں سے افضل ہے، اور یہ تمام دینی و دنیاوی امور کے لیے اکثیر صفت تیری بہدف ورد وظیفہ ہے۔ ہر چارہ سلاسل سے اکثر اہل اللہ مشائخ عظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے۔ اس کے فیوزات و برکات ظاہر اور باطنی سے مالا مال ہوئے ہیں۔ اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اسے سیف الفقراء بھی کہتے ہیں۔ خاصان حق کا کہنا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے عامل طالب حق مقرب حق ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان، ہاتھ، خیال، نگاہ، توجہ سب کچھ ہی سیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی ننگی تلوار بن جاتا ہے۔ اکابرین بزرگان دین سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، جس کی شان اذا سئل بھی اجابا و اذا دعا بھی اعطا، یعنی اس کے وسیلے سے جو بھی سوال کیا جائے قبول ہوتا ہے، اور جو دعا میں طلب کیا جائے حق تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا جاتا ہے۔ معتبر عاملین کاملین علماء عارفین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس کے فضائل اور فوائد کے اندر بہت کچھ لکھا ہے۔ جو صاحب استعداد و قابلیت اہل دعوت عامل حزب البحر کے پاس موکلات بھی جنات بھی اس کے حاضر ہوتے ہیں، دینی دنیاوی کاموں میں، اور اس کے لیے پھر مدد کرتے ہیں۔ تو الغرض دعائے حزب البحر قضائے حاجات، حل المشکلات، دینی و دینوی اصولی فیوز و برکات ظاہر و باطنی کے لیے اکثیر مجرب اور ازبس ازمودہ تیر بہدف ہے، خاص کر واسطے دفع ضرر، دفع اعدا، شفع امراض، سفر میں امن سلامتی، حفظ کشتی، تسخیر خلق، تسخیر امراء سلاطین، ادائے قرض، کشاش رزق، شرح صدر، زیادتی علم و فہم، کمال معرفت اور سلامت ایمان کے لیے ازمودہ مجرب ہے۔ مگر کسی شیخ کامل، ولی برگزید حق یا کسی عامل کامل کی اجازت سے اس کا ورد کریں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو حزب البحر پڑھنے کے عام طریقے، مختلف کاموں میں حزب البحر پڑھنے کے عام طریقے حسب ذیل ہیں۔ حل المشکلات کے لیے حزب البحر پڑھنے کا طریقہ یہ: اگر کوئی سخت مشکل آ پڑے اور حالات اضطراری لاحق ہو جائے تو چاہیے کہ بمقام خلوت میں بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک بلا کلام اس دعا کو بلا تعداد پڑھے، اور جب مغرب کی اذان و سجدہ میں جائیں اور اپنے حاجت طلب کریں، جب اللہم یسر لنا امورنا پہ پہنچے تو اس جملہ کو 11 بار تکرار کرے، اور مطلب ذہن میں رکھ کر 11 بار پڑھے:
اللہم یا میسر کل عسر، اللہم یا میسر کل عسر، اللہم یا میسر کل عسر۔ کتابوں میں یا میسر کل عسر اللہم نہیں ہے، لیکن سینہ بسینہ صاحبان معرفت نے اللہم کی تعلیم فرمائی، متواتر یہ عمل کرے، انشاءاللہ وہ مشکل حل ہو جائے گی اور اس کی اجازت عام ہے۔ شفائے مریض کے واسطے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مریض کسی علاج سے اچھا نہ ہو سکے، لا علاج ہو، اس کو چاہیے ہر روز 11 مرتبہ حزب البار پڑھے۔ جب بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم تک پہنچے تو 70 بار یہ پڑھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تک انشاءاللہ تھوڑی ہی دنوں میں صحت کلی ہو جائے گی اور اس کی اجازت عام ہے، یعنی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 70 بار ہر مرتبہ میں پڑھنا ہے، اس طرح یہ 700 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو محبت اور تسخیر خلائق کے لیے اس کو ہر روز 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور جو سخرنا کل شیء پر مطلب مقصد کا حاجت براری کا تصور کرے تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے بعد فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے بعد یا عزیز و عزیزنی پیارے الناس 105 بار پڑھے، انشاءاللہ توری دلوں میں مراد برائے گا، لیکن اس کی اجازت شرط ہے۔ ادائے قرض اور دفع فقر و فاقہ کے لیے حزب البار پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں غرقاب ہو، فقر فاقہ میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ خاص مقرر کرے متواتر 3 روز تک یہ دعا ہر روز 7 بار پڑھے۔ پھر وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تک جب پہنچ جائے تو 11 بار اس جملہ کو تکرار کرے اور 70 بار یہ دعا پڑھے۔ اللہم اعننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیت فضلک من سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ انشاءاللہ توڑی عرصہ میں قرض سے رہائی اور کشاش رزق ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی اجازت شرط ہے۔ تو حزب البار کے عام فیوز یہ ہے کہ حزب البار روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی رہائش یا روزی حاصل کرنے کے مقام پر بھی روزانہ 1 مرتبہ پڑھے تاکہ اللہ کی تائید اور رحمت شامل حال رہے۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو جمعے کے نماز کے بعد ہفتے میں تو 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پڑھی جائے۔ حزب البار کسی نہ کسی صورت میں پڑھتے رہنا انتہائی نفع بخش ہے۔ حزب البار پڑھتے رہنے سے سکون قلب حاصل ہوگا، اطمینان قلبی، گھر میں لڑائی جھگڑے و تلخی نہیں رہے گی، برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ بھی بہت جلد حزب البار کے ورثے سے ختم ہو جائے گی۔ اب یہ صفر المظفر ہے، تو صفر المظفر میں 6 7 8 ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 6 7 8 کو 120 مرتبہ 120 مرتبہ پھر 125 مرتبہ۔ اگر کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو بہت بہتر، نہیں رکھ سکتا ہے تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے مشائخ عظام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ یا آپ 40 دن مسلسل 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، صبح نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ مختلف بزرگان دین اور مشائخ عظام سے جو ترتیب پہنچی ہے تو وہ ہم نے مختصر اس ویڈیو میں تعلیم فرمائی۔ کوئی بھی سالک یا ہم سے ریلیٹڈ فیضیاب بیت شدہ لوگ، عقیدت مند لوگ اس عظیم ورد سے محروم نہ رہے۔ حزب البار بہت بڑی ورد ہے، جس طرح دعائے سیفی کے متعلق ہے، سیف الرحمن سیف الفقراء، تو یہ تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دان مبارک سے خود امام شاذلی کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس لیے عرب اور عجم میں اس ورد کی چرچے ہیں اور اب تک ہے، تو اس پہ عمل کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
اللہ مسترن بسترک الجمیل وفوض امری اللہ اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرش زینت فرش قاسم رزقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.